ہمارے اندر اتنی عاجزی ہو، اگر ایک غریب ہمیں دعوت دے ہم اس کی دعوت میں چلے جائیں۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ ممبر رسول سے کہنا پڑتا ہے، ہم مسلمانوں کے حالات کو دیکھتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس روپیہ ہے، ہم کیا ہے بڑے ذمہ دار ہیں، ہم کیا ہے بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں، اگر ہمارے پاس کسی غریب کی دعوت آتی ہے، ہمارے پاس کسی غریب کی دعوت آتی ہے، نہیں جایا کرتے۔ امیر کی دعوت ہے، پوری فیملیاں کیا ہے جا رہی ہیں، لیکن غریب کی دعوت میں گھر کا ایک سدسیہ بھی نہیں جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم دوسروں کو حقیر جان رہے، ہم دوسروں کو کمتر جان رہے، ہم دوسروں کو کیا ہے اپنے سے نچلا سمجھتے ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات ہے، آپ خیر البشر ہیں، اللہ نے آپ کو ساری کائنات کا نبی بنایا۔ امام کائنات کے پاس اگر کسی غلام کی دعوت آ جاتی، جو کی روٹی کی دعوت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت میں چلے جایا کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے، آپ سید المرسلین ہوتے ہوئے، آپ خیر البشر ہوتے ہوئے، اتنے عاجزی اور انکساری والے انسان تھے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھل مل کر کے زندگی گزارتے تھے۔ ان میں سے جو غریب ہوتا ان کی دیکھ بھال کیا کرتے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چل کر کے جایا کرتے، کوئی بیمار ہو جاتا اس کی عیادت کرتے۔ اسی عاجزی انکساری کے اس چھوٹے سے پہلو پر ہم نے کچھ باتیں گزشتہ جمعہ سنی تھی، اور پھر یہ آج کا جمعہ ہمیں نصیب ہوا ہے۔ انہی باتوں کو ملاتے ہوئے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کی، انکساری کی، تواضع کی کچھ جھلکیاں اور جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیمات ہم تمام مسلمانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیمات کو جان کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عاجزی انکساری والے انسان تھے، یہ ہم اور آپ جانیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے اس بیان سے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس علی الارض، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، خیر البشر ہیں، لیکن آپ کے اندر کتنی عاجزی ہے، کتنی انکساری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھا کرتے تھے۔ وَيَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام کائنات ہیں، سید المرسلین ہیں، خیر البشر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ وَيَعْتَقِلُ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو چرایا کرتے تھے، بکریوں کو باندھا کرتے تھے۔ وَيَجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ، اگر ایک غلام بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی پر دعوت دے دیتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، سید البشر ہیں، خیر البشر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کرتے تھے، اس غلام کی اس دعوت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ہم محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کو یہ پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے۔ ہمارے اندر یہ عاجزی انکساری ہونی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں کتنا بھی نوازا ہے، کتنے بھی مال و زر کے مالک ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کی سنتیں ہم سے نہیں چھوٹنی چاہیے۔ ہمارے اندر اتنی عاجزی ہو ہم زمین پر بیٹھ سکے، ہمارے اندر اتنی عاجزی ہو ہم زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا سکے، ہمارے اندر اتنی عاجزی ہو اگر ایک غریب ہمیں دعوت دے ہم اس کی دعوت میں چلے جائیں۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ ممبر رسول سے کہنا پڑتا ہے، ہم مسلمانوں کے حالات کو دیکھتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس روپیہ ہے، ہم کیا ہے بڑے ذمہ دار ہیں، ہم کیا ہے بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں، اگر ہمارے پاس کسی غریب کی دعوت آتی ہے، ہمارے پاس کسی غریب کی دعوت آتی ہے، نہیں جایا کرتے۔ امیر کی دعوت ہے، پوری فیملیاں کیا ہے جا رہی ہیں، لیکن غریب کی دعوت میں گھر کا ایک سدسیہ بھی نہیں جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم دوسروں کو حقیر جان رہے، ہم دوسروں کو کمتر جان رہے، ہم دوسروں کو کیا ہے اپنے سے نچلا سمجھتے ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات ہے، آپ خیر البشر ہیں، اللہ نے آپ کو ساری کائنات کا نبی بنایا۔ امام کائنات کے پاس اگر کسی غلام کی دعوت آ جاتی، جو کی روٹی کی دعوت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت میں چلے جایا کرتے تھے۔ آج ہم کسی کی دعوت آئی ہے، آس پاس ملنے جلنے والوں سے معلوم کر لیتے ہیں
یہ جو دعوت آئی ہے، اس دعوت میں کھانے پینے کا انتظام کس طریقے کا ہے؟ اگر ہمارے لیول کا ہے، یعنی بہت ساری ڈشیں ہیں، تب تو جائیں گے، سمپل کھانا ہے نہیں جائیں گے۔ یہ ہم محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کا حال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ کے تحت بیان ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کی دعوت کو قبول کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں اپنے اخلاق کو بہتر کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات تھے، سید البشر ہیں، خیر البشر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اللہ نے عطا کیا، دنیا کے کسی فرد کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ہم محمد رسول اللہ کی جیونی کو پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات تک پسند نہیں تھی کہ وہ لوگ جو محمد رسول اللہ کے نام پر اپنی جانوں کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، وہ محمد رسول اللہ کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں۔ مثلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے لوگوں کے بیچ میں، اور لوگ محمد رسول اللہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، ایسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ جاؤ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان سنو، لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یعنی جو محمد رسول اللہ کے زندگی میں زندگیاں گزار رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے، وہ لوگ اس بات کو مانتے تھے ہمارے نزدیک اگر سب سے زیادہ محبوب کوئی شخصیت ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن ہم محمد رسول اللہ کی تعظیم میں صرف اس لیے نہیں کھڑے ہوا کرتے، اس لیے کھڑے نہیں ہوتے ہیں ہم کہ یہ چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ اتنی عاجزی ہے، اتنی انکساری ہے، اتنی تواضع والے شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اگر تعظیم میں کھڑے ہونے کی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوتی، جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پر اپنی جانوں کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں، کیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کھڑے نہیں ہو سکتے؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ محمد رسول اللہ بھی یہ چاہے؟ لیکن عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، نہیں پسند ہے محمد رسول اللہ کو کہ آپ کے آنے پر آپ کو دیکھ کر کے لوگ کھڑے ہو۔ آج محمد رسول اللہ کے ماننے والے مسلمانوں کی بات کیجئے، ایک استاد ہے، ایک ٹیچر ہے، ایک مفتی ہے، ایک مولوی ہے، ایک عالم ہے، ایک مقرر ہے، ہم ان کی بات کریں۔ اس کے بعد کوئی عہدیدار ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی کاروباری ہے، کوئی سیاست میں بڑا عہدے پر چلا گیا ہے۔ آج ہم لوگوں کا نیچر بن چکا ہے، ہماری سوچ بن چکی ہے، ہم نے اپنے مائنڈ سیٹ کو اس طریقے سے بنا لیا ہے کہ اگر میں کسی علاقے میں جاؤں، مجھے دیکھ کر کے لوگ کھڑے نہ ہو تو میری توہین ہے۔ جب تک کہ 2 4 لوگ 8 لوگ 10 لوگ 12 لوگ مجھے کیا ہے لینے کے لیے نہیں آئے، ریسیو کرنے کے لیے نہیں آئے، یہ میری توہین ہے، یہ میری عزت کے خلاف ہے۔ کون کرتے ہیں یہ؟ ہم مسلمانوں کے اندر زندگی گزارنے والے بڑے سے بڑے عالم، مفتی، مولوی، مقرر اور کیا ہے عہدیداران کی بات تو الگ، یہ حال ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ کی زندگی کو دیکھیے، امام کائنات ہیں، نہیں پسند ہے کہ لوگ دیکھ کر کے کھڑے ہو۔ آج ہم نے بھی یہ نیچر بنا رکھا ہے، کوئی اگر آ جائے ہم سے بڑے عہدے والا، ہم دوڑ دوڑ کر کے پکڑتے ہیں۔ یہ حال ہے نہیں ہے؟ ہم نے اس کی عاجزی کو بھی ختم کیا، اس کے اندر بھی تکبر آ گیا، ہم نے اپنے آپ کو اس سے حقیر جانا، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بتلاتی ہیں دنیا کے کتنے بھی افراد اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے ہیں، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مقرب وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ آپ اپنے اعتبار سے اپنی جگہ ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو جیسا رکھا ہے، لیکن آپ کسی کے پیسے کو دیکھ کر کے اس کے سامنے جھکنے کی کوشش نہ کیجئے۔ اللہ آپ کو عزت دے گا، عزت اور ذلت کا مالک کوئی دنیا کا انسان نہیں ہے، کوئی عہدیدار نہیں ہے، کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی عالم نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کا پیغام یہ سندیش دیتا ہے، دنیا کے لوگوں عزت اور ذلتوں کا مالک صرف میرا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ لیکن آج ہم خود عزتوں کو پانے کے لیے، دوسرے لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے خود دوڑ کر کے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کا حال ہے جو عہدیداران ہیں، جن کے پاس سیاسی اعتبار سے جو عہدے پر ہیں، مال کے اعتبار سے، پراپرٹی کے اعتبار سے جن کے پاس سب کچھ ہے، وہ بھی یہ سوچتے ہیں جب تک میں 2 4 لوگوں کے بیچ میں نہ گزروں وہ میری عزت نہ کرے، یہ میری عزت کے خلاف ہے۔ محمد رسول اللہ کی تعلیمات، محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کو یہ ہے کہ دنیا کے لوگوں عاجزی کو اپناؤ، انکساری کو اپناؤ، تواضع اختیار کرو،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تواضع عاجزی انکساری والا کوئی شخص نہیں تھا. جب محمد رسول اللہ کے اندر سب سے زیادہ عاجزی تھی تو پھر ہم محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کے اندر بھی عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے.